خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تسطو كما يسطو الحديد إذا أصابه الماء. قيل وما الهوى يا رسول الله؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذر به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں سے بھرپور مہینہ عطا کیا، جس کا اکثر حصہ بیت چکا ہے اور تھوڑا سا وقت اس کا باقی ہے. اور ظاہر ہے کہ وقت گزرتے یہ دیر نہیں لگتی. آدمی دنیا میں آتا ہے، اس کی آمد پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، تقریبات منعقد ہوتی ہیں، اور پھر ایک دن ہوتا ہے کہ وہ اس گھر سے اس کا جنازہ اٹھتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ دنیا چل چلاؤ کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، ٹرانزٹ ہے، یہاں کا مستقل قیام نہیں ہے. جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. آپ نے فرمایا صبح کر لو لیکن شام کا انتظار نہ کرو. ہو سکتا ہے دل کی شام نہ ہونے پائے اور تمہاری زندگی کی شام اس سے پہلے ہو. یہ کہتے ہیں نا جالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے زندگی کی کس دن میں شام ہو جائے. ہو سکتا ہے دل کی شام نہ ہونے پائے اور زندگی کی شام پہلے ہو جائے. اور ہو سکتا ہے تم شام کرو اور صبح نہ ہونے پائے اور صبح سے پہلے تم زمین کے اوپر سے زمین کے نیچے چلے جاؤ. میرے دوستوں یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے، چل چلاؤ کی جگہ ہے، مسافر خانہ ہے. جیسے زندگی گزر رہی ہے، قرآن مجید نے اللہ کی سچی اور لاریب کتاب اور اس کا آخری پیغام
انسانی زندگی کے 5 مرحلے بیان کیے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ 5 مرحلے۔ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ کھلونوں کا۔ بچہ ہوتا ہے، ہاں دادا کھلونے لا رہا ہے، ماموں لا رہا ہے، چچا لا رہا ہے، باپ لا رہا ہے، اس کی کل کائنات کھلونے۔ رات کو اپنے پاس رکھ کے سوتا ہے، صبح ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے کھلونوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کی خوشی، اس کا اوڑھنا بچھونا، وہی اس کا کھلونا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا پہلا مرحلہ۔ اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اب کھیل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہ بیٹ خریدتا ہے، یہ بلہ خریدتا ہے، یہ ٹیموں میں جاتا ہے، یہ میچ کرتا ہے۔ اب کھلونوں کے بعد دوسرا مرحلہ، اب اسے کھلونوں سے زیادہ دلچسپی نہیں رہی، اب اسے دلچسپی ہے کس کے ساتھ؟ کھیل کے ساتھ۔ بکرا منڈی چوک میں رات کو 1 بجے ڈنڈے ٹھوک کر کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، عام ٹیموں میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ کون سا مرحلہ ہے؟ پہلا مرحلہ تھا کھلونوں کا اور دوسرا مرحلہ کھیل کا۔ اب تیسرا مرحلہ قرآن کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے زینت کا۔ اب اسے خوبصورت بننے کا شوق ہے، کبھی بال پیچھے سے لمبے کرتا ہے، خود بناتا ہے، کبھی آگے سے چھوٹے کرتا ہے، کبھی کانوں میں مرکی ڈالتا ہے، کبھی داڑھی کے ڈیزائن بناتا ہے، کبھی پھولوں والی قمیض پہن کر بازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی لمبے لمبے نوک والے جوتے بیل کی سنگ کی طرح کبھی وہ پہنتا ہے تاکہ میں اچھا لگوں، خوبصورت لگوں، ہاں سب کے درمیان میں خوبصورت لگوں۔ کپڑوں کے ڈیزائن ڈھونڈتا ہے، ہاں اور جوتوں کے ڈیزائن ڈھونڈتا ہے، برانڈ دیکھتا ہے کہ میں خوبصورت۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ اب اس کو زیادہ کھیلوں سے بھی شوق نہیں، اب اس کو زینت۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے، قرآن کہتا ہے تفاخر کا۔ اب اس کو مال اکٹھا کرنے کا شوق، ایکسپورٹ کرتا ہے، امپورٹ کرتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، ہاں سوسائٹیاں بناتا ہے، مال کمانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ طارق محمود کے پاس اتنا پیسہ ہے، پورا خاندان دیکھے ماشاءاللہ بہت پیسہ ہے اس کے پاس۔ ہاں اب اس کو پیسہ جمع کرنے کا شوق۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ پہلا مرحلہ تھا کھلونوں کا، دوسرا مرحلہ کھیل کا، تیسرا مرحلہ زینت کا، اور چوتھا مرحلہ زیادہ مالدار بننے کا، اور پانچواں اور آخری مرحلہ تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ بڈھا بیٹھا ہوا ہے کرسی رکھ کر اپنے گھر کے سامنے کھڑے پر، 2-4 بڈھے ریٹائر اور ساتھ ملا لیے، اب یہ بیٹھا ہوا ہے، شکر ہاں ایک کوٹھی ڈی ایچ اے بھی بنا لیے، پہلے کام بھی کوٹھی ہے، اسلام آباد بھی گئے، فلیٹ چلا گیا، دوسرا مریض بیٹے بھی جاب مل گیا، اللہ کا شکر، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اب یہ بیٹھ کر ہاں بارے کو بیٹھ کر اپنی کوٹھیوں اور اپنے مال کی تسبیح گن رہا ہے، اور یہ گنتے گنتے 2 چادروں میں لپٹ کر کفن پہن کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نہ جائیداد ساتھ گئی، نہ زمینیں ساتھ گئیں، ہاں نہ کپڑے جسم کے ساتھ گئے، سر کی ٹوپی اتر گئی، آنکھ کا چشمہ اتر گیا، گلائی کی گھڑی اتر گئی، عورت ہے تو زیور اتر گیا، ماتھے کا جھومر اتر گیا، گلے کا ہار اتر گیا، ہاتھوں کے کنگن اتر گئے، انگلی کی انگوٹھی اتر گئی، ہاں اپنی بہن نے اتاری، اپنی بیٹی نے اتاری، ہاں اپنی خالہ نے اتاری، اور اب تو بیٹے بھی، ادھر ایک آدمی کا انتقال ہوا، ہاں اس کی ماں کا انتقال ہوا، انتقال جو ہی ہوا تو بیٹے نے پہلے سے کٹر جیب میں رکھا ہوا تھا، اور ماں کی روح نکلتے ہی سب سے پہلے اس نے کٹر سے اس کی والی اتاری، تاکہ یہ نہ ہو کہ دوسرا بھائی آ جائے یا بہن آ جائے اور وہ لے لے۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ دنیا کی زندگی میں آدمی یوں آتا ہے اور پھر اس انداز میں چلا جاتا ہے، سال گزرتا ہے تو لوگ سالگرہ مناتے ہیں، اور اب تو 80 سال کے بڈھے کی سالگرہ منا رہے ہیں، یہ 80 سالگرہ ہے، یہ نہیں ہاتھ کہاں پڑے اور کیک کاٹ رہا ہے، ہاں ٹانگیں جواب دے گئی ہیں، 2 قدم چل نہیں سکتا تھا، ہاں اور کیک 80 سالگرہ ہے۔ فرمایا علماء نے یہ سالگرہ نہیں، سالگرہ ہے، تیری عمر کا 1 سال گر گیا، بچہ 1 سال کا ہو گیا
کہتے جی اس کی پہلی سالگرہ ہے. یہ سالگرہ نہیں، سالگرہ نہیں ہے، سالگرہ نہیں ہے، سالگرہ ہے. 70 سال زندگی لے کر آیا تھا دنیا میں، 1 سال کا ہو گیا تو پیچھے کتنی رہ گئی؟ 2 سال کا ہو گیا تو پیچھے کتنی رہ گئی؟ 68. تو بتاؤ دن ب دن بڑا ہو رہا ہے یا دن ب دن چھوٹا ہو رہا ہے؟ دن ب دن چھوٹا ہو رہا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ زندگی برف کے ڈلے کی طرح، دوپہر کے سورج کی طرح یہ ڈھل رہی ہے. ایک آدمی برف کی سل سامنے رکھ کر بیٹھا ہوا اور بیچ رہا ہے. ایک بزرگ اس کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کا سرمایہ ہر آن ہر گھڑی بگڑ رہا ہے. جس طرح برف بیچنے والے کا سرمایہ ہر آن ہر گھڑی بگڑ رہا ہے، اسی طریقے سے زندگی کا ہر لمحہ بگڑ رہا ہے اور ہمیں موت کے، قبر کے اور آخرت کے قریب. میں عرض کر رہا ہوں کسی وقت کو دوام نہیں ہے اور یہ چل چلاؤ کی جگہ ہے. ہمارے قدم دکان کی طرف اٹھے یا کھیت کی طرف، ہم دفتر کی طرف جائیں یا کارخانے کی طرف، لیکن ہمارا سفر چل رہا ہے. آپ ریل میں سفر کرتے ہیں نا، کوئی برتھ پر سویا ہوا ہے، کوئی نیچے سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی چھولے کھا رہا ہے، کوئی باہر کی منظر دیکھ رہا ہے، لیکن سفر سب کا چل رہا ہے نہیں چل رہا؟ سارے منظر کی طرف جا رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہم سوئے ہوں یا جاگ رہے ہیں، ہاں غفلت میں ہوں یا اللہ کی یاد میں ہو، آخرت یاد ہو یا نہ ہو، لیکن ہمارا سفر ہر آن ہر گھڑی چل رہا ہے اور آخرت کی طرف منتقل ہو رہے. تو رمضان کا مہینہ بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا. چاند طلوع ہوا، پہلا عشرہ شروع ہوا، پہلی سحری ہوئی، رات کو دیر سے اعلان ہوا، پہلا عشرہ گزرا، دوسرا عشرہ گزرا، تیسرا عشرہ شروع ہے اور یہ بھی گزر رہا ہے. تیزی سے گنتی کے دن باقی ہیں. خوش قسمت ہیں وہ جنہوں نے اس مہینے میں اللہ کو عبادت سے، بندگی سے، توبہ اور استغفار سے، قرآن کی تلاوت سے، صدقہ اور خیرات سے، نیکی اور بھلائی سے، کسی کی ہمدردی اور خیرخواہی سے اللہ کو راضی کیا. تو یہ تو وقتی مشقت تو گزر جاتی ہے، لیکن اعمال کا اجر و ثواب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. بلوغت سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک. میرے دوستو، انسان اس کائنات کا دولہ ہے، محور اور مرکز ہے. یہ مخدوم کائنات ہے. ساری کائنات اللہ نے اس کے لیے بنائی ہے. آسمان کی بلندیاں، زمین کی وسعتیں، دن کی اجالے، رات کے سناٹے، موسموں کا تغیر، چشموں کا پھوٹنا، دریاؤں کا چلنا، پھولوں کا کھلنا، پھلوں کا پکنا، موسموں کا بدلنا، یہ سارا نظام اللہ نے اس انسان کے لیے بنایا. ساری کائنات کا یہ مخدوم ہے. سورج اس کو روشنی دے رہا ہے، اس کی فصلوں کو پکا رہا ہے، ہوائیں اس کو سانس مہیا کر رہی ہیں، دیگر ضروریات مہیا کر رہی ہیں، پانی ہے، سورج ہے، چاند ہے. ایک چیز دن کو اسے کام کرنا تھا تو اللہ نے سورج کی صورت میں تیز روشنی دے دی. رات کو آرام کرنا تھا تو چاند کی صورت میں زیرو کا بلب لگا دیا. یہ ساری کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان کو اس کے لیے نہیں بنائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے بنائی ہوئی ہے لیکن تم دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. بھینس تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم بھینس کے لیے نہیں بنائے گئے، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. زمین کا بچھونا تمہارے لیے ہے لیکن تم زمین کے لیے نہیں ہو، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. تو میں آپ کر رہا ہوں یہ دنیا ساری کی ساری اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ اس کائنات کا مخدوم ہے، ہاں کائنات کا دولہ ہے، لیکن اس کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، آخرت کے لیے بنایا گیا. اور دوستو میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہمیں ان گنت اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار ان گنت نعمتیں عطا فرمائی ہے. اور ایک ایک نعمت کو اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور وہ آفاقی نعمت جو ہر ایک استعمال کرتا ہے، بوڑھا بھی، جوان بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، امیر بھی، غریب بھی، ان ساری نعمتوں کو اللہ نے قرآن مجید میں اس کا اشارہ فرمایا، بیان فرمایا. وہ آفاقی. اب غور کریں دودھ جیسی نعمت،
ہر ایک استعمال کرتا ہے، روزانہ استعمال کرتا ہے. کبھی دودھ پتی پیتا ہے، کبھی رس ملائی کھاتا ہے، کبھی کسٹرڈ بناتا ہے، کبھی کیا رسگلے کھاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کس طریقے سے استعمال کرتا ہے. اب بتاؤ کہ یہ دودھ کی نعمت کس نے بنائی؟ بولو. بھینس کے اختیار کی چیز نہیں ہے. بھینس کے اختیار میں ہوتا نا کہ عید کے دن آگے آپ کے مہمان زیادہ، آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ میڈم آج مہمان زیادہ آ گئے ہیں، 10 کلو کی بجائے 20 کلو دے دو، کل چھٹی کر لینا. کر لیں گے؟ اس کے اختیار میں نہیں ہے. کون بنا رہا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. ان چوپاؤں میں تمہارے لیے بڑی عبرت ہے. طارق محمود، خالد محمود، دودھ پینے سے پہلے سوچ تو لیا کرنا، دودھ کا گلاس منہ سے لگانے سے پہلے سوچ تو لیا کرنا یہ دودھ کس نے بنایا، کس نے تم تک پہنچایا. تمہاری بھینس کی رنگت سیاہ، اس کے پیٹ میں گوبر بدبودار، اس کی رگوں میں خون سرخ، اس نے منہ کے راستے سبز چارہ کھایا. اندر ہم نے ایسی فلٹر مشین چلائی، گوبر کو ایک طرف کر دیا، خون کو ایک طرف، دونوں گندگیوں کے بیچ میں سے صاف شفاف دودھ کی نہریں ہم نے اس کے تھنوں تک پہنچائی. گوبر کی بو کو شامل نہیں ہونے دیا. میرا بندہ بڑا نازک مزاج ہے، یہ نہ کہے کس میں سمیل آ رہی. خون کی سرخی کو شامل نہیں ہونے دیا، یہ نہ کہے حاجی غلام رسول صاحب کس کا رنگ بھی ٹھیک نہیں. دونوں گندگیوں کے بیچ میں سے صاف شفاف خالص دودھ کی نہریں ہم نے اس کے تھنوں تک پہنچائی. تم ٹینکیاں بناتے ہو چھتوں کے اوپر، ہم نے اس کی ٹینکی بنائی پیٹ کے نیچے. تم ٹوٹیاں لگاؤ، 2000 کی ٹوٹی لگاؤ، دوسرے دن لیک کر رہی ہوتی ہے. ہم نے تھنوں کی صورت میں 4 ٹوٹیاں لگائی، 20 کلو دودھ بھی آ جائے، قطرہ نیچے نہیں ٹپکتا. اور پھر کیسا دودھ پہنچا؟ لبناً خالصاً سائغا، خالص دودھ. تیری بالٹی میں پہنچ کرنا خالص ہو جائے تو یہ تیرا کر دودھ ہے نا. تو پہلے سے پانی کی بھر کر وہاں بیٹھ جائے. اور اب تو بھینس ایک ہے، پتہ نہیں کتنی قسم کا دودھ دے رہی ہے، 160 والا، 170 والا، 180 والا، 200 والا. ہاں ہمارے مولوی صاحب کہنے کا اپنے دودھ والے سے کہا یار ایک خالص دودھ لاؤ. بڑا دل کرتا بچیاں خالص دودھ پلائے. میں چھوڑو اس کا آدھی ہے پیٹ خراب ہو جائے. میں غریب لاؤ یار، یہ لایا واقعہ تھا نا بچوں کا پیٹ خراب ہو. میں نے کہا خالص دودھ بھی ہضم نہیں ہوتا، خالص دین بھی ہضم نہیں ہوتا. جو خالص دین بیان کرے یہ مولوی صاحب کو ڈانٹے نہیں. دین کی ایڈی سختی نہیں بادشاہ، ایڈی سختی بھی نہیں جتنا مولوی صاحب پڑھائی، اتنی نرمی بھی نہیں جتنا تو سب پڑھائی. خالص دودھ بھی ہضم نہیں ہوتا، خالص دین بھی ہضم نہیں ہوتا. جسمانی معدہ بھی خراب، روحانی معدہ بھی خراب. تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ غور کرو، یہ ایک نعمت ہے. کس نے پہنچائی؟ اللہ. اور رب الجلال نے یہ نعمت دے کر، خالص نعمت دے کر، خالص بھی خالصاً سائغا. سائغ کہتی ہوئی چیز جو حلق سے آسانی سے اتر جائے، نہ گٹھلی نکالنی پڑے، نہ چبانا پڑے، نہ چھلکا اتارنا پڑے، کچھ نہیں کھا سکتا، منہ میں چھالے ہیں تو اور مسئلہ ہے. دودھ دیو نا، اس کو دودھ دیو نا. دودھ تو ہر ایک پی سکتا ہے، آسانی سے حلق، اسے کہتے ہیں سائغ. رب الجلال فرماتے ہیں میرے بندے میں نے خالص دودھ تمہیں دیا، تجھ تک پہنچایا. ایک مطالبہ ہے، اب آپ بتائیں گے وہ مطالبہ ٹھیک ہے یا نہیں. رب الجلال نے فرمایا خالص دودھ میں نے تم تک پہنچایا. نعمت حلال ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ خالص عبادت کو مجھ تک پہنچا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے دودھ میں گوبر کی ملاوٹ نہیں کی، تو عبادت میں شرک کی گندگی کو شامل نہ کر. میں نے دودھ میں خون کی نجاست کو شامل نہیں کیا، تو عبادت میں بدعت کی نجاست کو شامل نہ کرنا. نمک حلال ہونے کا تقاضا یہ ہے خالص دودھ میں نے تم تک پہنچایا، خالص عبادت تم تک پہنچا. آپ غور کریں، یہ آفاقی نعمتیں قرآن نے ذکر کی ہیں جو ہر ایک استعمال کرتا ہے اس کو سمجھ بھی آگے چلو. فرمایا فرأیتم ما تمنون، اپنی تخلیق پہ غور کرو نا، اپنی سراپا پہ غور کرو، اپنی چھوٹی سی ریاست پہ غور کرو نا. افرأیتم ما تمنون، تم تو ازدواجی زندگی میں پانی کے قطرہ ٹپکا دیتے ہو،
بتاؤ نا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ماؤں کے پیٹ میں صورتیں تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ماں کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، باپ کو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، ماں چاول کھا رہی ہے، بیٹے کی آنکھ بن رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، دماغ کی رگیں بن رہی ہیں، گوشت کھا رہی ہے، دل جگر کلیجہ بن رہا ہے۔ ارے اندھیرے میں کوئی مشین نہیں بنتی، لیکن اس ساری مشینوں کا بنانے والا انسان، اس کی پیچیدہ مشینری کو میرے رب نے تین اندھیروں میں بنایا، اور ایسا بنایا آنکھ ناک گلے کے لیے ٹی اسپیشلسٹ الگ، آئی اسپیشلسٹ الگ، ہارٹ اسپیشلسٹ الگ، سکن اسپیشلسٹ الگ، اور جو ہڈیوں کے الگ، ہر جسم کی دانتوں کے الگ، جسم کے ہر حصے کے الگ الگ، اور ساری زندگی اس پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ پھر بھی میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جو آپ کتنا نکال دیتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگے اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں پیدا کی، ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں کڈنی اسپیشلسٹ، کہنے لگے میں دین سے دور دریا قسم کا دین بیزار شخص تھا، گردے کی بناوٹ کو دیکھ کر اللہ کی عظمت سمجھ آئی، اللہ نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میں نے گردے میں دیکھا کہ 24,000 ٹیوبیں بڑی ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، اور یہ مشین دوستوں میرے رب نے تین اندھیروں میں بنائی۔ پانی پہ کوئی نقشہ نہیں بنتا، پانی پہ کوئی تصویر نہیں بنتی، لیکن اس مصور حقیقی نے میری اور آپ کی تصویر پانی پہ بنائی، اور اتنی خوبصورت بنائی کہ دیکھ کر نانکے دانکے سارے خوش ہو گئے، ہے یا نہیں؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں انسان پہلی دفعہ تجھے تیرے ماں باپ نے گندے قطرے کی صورت میں دیکھا، تجھ سے گھر دی، تجھ سے نفرت کی، تو جسم سے نکلا، جسم ناپاک ہوا، کپڑوں پہ لگا، کپڑے ناپاک ہوئے، لیکن اس مصور حقیقی نے جب تیری بہترین صورت بنا کر تجھے دنیا میں بھیجا، دیکھ کر سب کو پیار آ گیا۔ وہی تو تھک کر جس سے نفرت کر رہے تھے، نانکے دانکے سارے چیز رہے ہیں، چاہے میں بچے سارے چیز رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، دیکھو نا تو کہاں تھا، اور فرمایا اسی پر بس نہیں، اسی پر بس نہیں، اب جب تو بڑے ہو کر لیلۃ القدر میں دعا کرو، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخری اشارہ ہے لیلۃ القدر کے حصول کی کوشش کرو۔ امت و بازاروں میں مہندی اور چوڑیوں کی نظر کر دیتی ہے، آخری اشارہ اتنی بد نصیبی ہے، جلدی جلدی ختم کرو جی، جلدی جلدی، ادھر دل نہیں لگتا، بازار میں دل لگتا ہے۔ ہمارے استاد کہتے تھے ادھر سے کھانے کا وقت ہو جائے نا اور ادھر سے نماز کا وقت ہو، آدمی کہتے ہیں میرے خیال ہے جلدی جلدی نماز پڑھ کے پھر آرام سے کھانا کھا سکتے، نماز جلدی جلدی پڑھ کر اور کھانا پھر آرام سے، اور جلدی جلدی تراویح پڑھ کر دی، اور پھر اس کے بعد ساری امت بازاروں کی نظر۔ آخری اشارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ سب سے بہترین جگہ کو چھوڑ کر اور سب سے بدترین جگہ میں چلا گیا۔ لیکن دوستو یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا انعام ہے، کسی کو اپنے گھر میں 2 گھنٹے کے لیے بٹھاتا ہے، کسی کو 4 گھنٹے کے لیے بٹھاتا ہے، کسی کو 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے بٹھا دیتا ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ ایک مالک نے سامان خریدا، اور یہ بھی نیت کرو کہ جیسے رمضان کے مہینے میں مسجد سے تعلق جڑا رہا، سارا سال جوڑیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کا یہ پیغام ہے اور جمعۃ الوداع کا یہ پیغام ہے، انشاءاللہ مسجد سے تعلق ساری زندگی۔ فرمایا مسلمان کا تعلق مسجد سے کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مچھلی کا تعلق المومن فی المسجد کا سمک فی الماء، مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی۔ مچھلی پانی میں کتنے گھنٹے لیتی ہے روزانہ سے؟ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے؟ 24 گھنٹے۔ اس کی زندگی وابستہ ہے پانی سے، اس کو الگ کر دے تڑپ کے ختم ہو جائے گی۔ اس کی زندگی کا پانی کے بغیر کوئی تصور نہیں، مسلمان کی روحانی زندگی کا مسجد کے بغیر کوئی تصور نہیں۔ اور یہ میرے رب کا انعام ہے، جسے چاہے اللہ رب العزت توفیق دے دے۔ مالک نے سامان خریدا، مزدور کرایہ پہ لیا، میرے گھر پہنچاؤ، مالک ساتھ چل رہا ہے، مزدور سامان اٹھائے لے جا رہا ہے، مسجد کے پاس سے گزرے، مغرب کا وقت تھا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی،
اور دوستو یہ وہ وقت تھا اس وقت کا جب مزدور سے لے کر بادشاہ وقت تک سارے نماز کے پابند ہوا کرتے تھے. اب تو ایلیٹ کلاس جس کے پاس 4 ٹکے آ جائیں, تھوڑا سا منصب مل جائے, مسجد میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. ہمارا صدر وزیر اعظم کہیں عید کی نماز پڑھنے آ جائے نا, فیصل مسجد میں خبر چھپتی ہے کہ صدر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں. کبھی بڑی دن ہوئی جس میں جنگل کے جانور شہر میں آ جائے تو برا لگتا ہے, کہتے تھے وہ صدر صاحب مسجد میں آ گئے. حالانکہ اس کو تو نماز پڑھانی چاہیے تھی. اسلامی ریاست کا اور اسلامی سلطنت کا سربراہ ہے اور اس کا حق ہے امامت کرنا, لیکن اس بیچارے کا بھی نماز پڑھتے. ہمارا تو حال یہ ہے. اور یہ ہمارا طبقہ جو آج ہم پر مسلط ہے بدقسمتی سے, دین سے اتنا نابلد اور دور ہے کہ کچھ نہ کچھ. اور اس پر ہمیں کہتے ہیں بعضوں کا مدارس ہمارے حوالے کر. ہم نے کہا دور کر پالا بیٹا, ہاں مدارس تو ہمارے حوالے کر دیں. جو ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا, بڑی عمر کے لوگوں کو دفتروں میں ایک آرڈر آیا تھا کہ زور کی نماز سرکاری وقت میں پڑھی ہے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس کی امامت کرے. اسلام آباد کے ایک یونیورسٹی میں آرڈر آیا, سیکرٹری اپنے جوائنٹ سیکرٹری سے کہنے لگا یار یہ آرڈر آیا ہے اور زور کی نماز پڑھانی ہے, اور میں نے کبھی پڑھائی نہیں. اس نے کہا سر زور کی نماز کون سی مشکل ہوتی ہے, میں پڑھا دوں. کہا چل تو پڑھا دے. اس نے پڑھائی اونچی آواز سے قرات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کی. لوگوں نے پیچھے سے سبحان اللہ کو اس نے اور اونچی آواز سے کہا. نماز کے بعد کسی جونیئر ملازم نے ڈرتے ڈرتے کہا سر یہ تو زور کی نماز تھی, اس میں تو اونچی قرات نہیں ہوتی. کہا نہیں, ہم نے کتنی دفعہ جمعہ پڑھا ہے مولوی صاحب اونچی قرات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی جمعے کا حکم اور ہے, زور کا حکم ہے اور ہے. کہا پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ہم تو بتاتے رہے سبحان اللہ کہتے رہے, کہ میں نے کہا مجھے اچھا پڑھنے پر اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس لیے میں تو اور اونچی آواز سے قرات کرتا رہا. آج ہمارا یہ طبقہ دین سے اتنا دور ہے, دین سے اتنا نابلد ہے, اور اس طبقے کا آدمی مسجد میں نماز کے لیے آنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. حالانکہ میرے دوستو مسجد وہ جگہ ہے جو اللہ کا گھر ہے, کسی کی ملکیت میں نہیں. ہارون رشید کے زمانے میں بڑی سلطنت تھی ہارون کی. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا اگر آج سورج غروب ہونے تک اگر تو ہارون رشید کی سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھے طلاق. ٹھیک ہے, اب ہارون رشید کی سلطنت پاکستان جیسے 50 ملک اور ہوائی جہاز کا دور نہیں, ہاں کچھ بھی کرتے رہے کسی طریقے سے. مغرب سے پہلے ہارون کی سلطنت سے نکلنا ممکن نہیں تھا. وقت کے فقیہ کے پاس وہ شخص گیا کہ میں یہ قسم کھا بیٹھا ہوں, پوری ہوتی نظر نہیں آتی, مغرب تک وقت تھوڑا ہے, میں کیسے ہارون کی سلطنت سے نکل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاؤ, ہارون کی سلطنت سے نکل جاؤ. اس لیے کہ وہ ہارون کی سلطنت نہیں ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. تو میں نے عرض کیا اللہ کے گھر میں حاضری, اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے. ہاں سارا دن جھک مارے گا, ہاں سودی کاروبار کے لیے کوششیں کرے گا, شراب کی مجلسوں میں جائے گا, ڈانس کی مجلسوں میں جائے گا, گانے بجانے میں جائے گا. آج مسلمان طبقہ, مسلمان حکمران اور ہماری یہ ایلیٹ کلاس مسجد کی حاضری اپنے لیے وہ معیوب سمجھتے ہیں, اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں. اور یہ میرے دوستو یہ ہماری ذلت کا دور ہے, یہ ہماری خالی کا دور ہے, امت کی جو عروج کا دور تھا. آپ غور فرمائیں, ہارون حافظ ہے, مامون حافظ ہے, التمش حافظ ہے, اورنگزیب عالمگیر حافظ ہے, اور صرف حافظ ہی نہیں وقت کے بہت بڑے عالم, فقیر اور بہت بڑے ولی ہوتے ہیں. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ والے گزرے ہیں. کاکی ہندی زبان کی روٹی کو کہتے ہیں. ان کا انتقال ہوا, جنازہ تیار ہوا, سلطان التمش وقت کا حکمران ہے, صفیں بن گئی, میت رکھی ہوئی ہے, اور سلطان التمش آئے, دیکھا میت پڑی ہوئی ہے, صفیں بنی ہوئی ہیں, امامت کے لیے کوئی نہیں آگے بڑھ رہا. پوچھا دیر کس بات کی ہے, انتظار کس کا ہے؟ بتایا گیا خواجہ صاحب کی وصیت یہ تھی نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد اور عصر کی سنتیں کبھی قضا نہیں. بڑی سخت ہے. ہاں تہجد پڑھنے والے تو پھر بھی مل جاتے ہیں, لیکن عصر کی سنتیں جس کی کبھی قضا نہیں ہو, اس شک پر اپنے آپ کو پورا کوئی نہیں پاتا. سچائی کا دور تھا. ہاں آج کل کا کوئی پیر ہوتا تو ویسی داڑھی کو تیل لگا کے جناب ہے, چاہے فرض نماز میں کبھی پڑھی ہو, لیکن وہ تو سچائی کا دور تھا.
اس شک پر اپنے آپ کو پورا کوئی نہیں پاتا، اس کی دیر ہوئی ہے۔ شیطان تمہیں صفوں کو چیرتے ہوئے آ گیا ہے، آ کر خواجہ صاحب کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگے خواجہ صاحب آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ نے میرا لال فاش کر دیا؟ جب سے بالغ ہونا تہجد کبھی قضا ہوئی ہے، نہ سکی سنتیں کبھی قضا ہوئی ہے۔ امت پر ایسا عروج کا دور گزرا ہے، دعا کرو اللہ کرے وہ پھر سے لوٹ ہاں اس پاک دھرتی پر اللہ اپنا پاک نظام نافذ صورت میں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج پورا ملک جنگل بنا ہوا ہے، ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی میں سنجیدگی نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، جتنا بڑا ہے اتنا بے حیا ہے، جتنا بڑا ہے اتنا بد تہذیب ہے، جتنا بڑا ہے اتنا کرپٹ ہے۔ آج میرے دوستو یہ ہماری بدقسمتی کی انتہا ہے۔ ان راتوں میں اللہ کے سامنے جھک کر گڑگڑا کر مانگو یا اللہ ہم پوری دنیا میں تماشا بن گئے ہیں، پوری دنیا میں عبرت بن گئے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے آج ہم ذلت اور خواری کا شکار ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اس دلدل سے نکال دے۔ آپ اس ہر ایک کی دعا کریں، اعتکاف والے کی دعا کریں، روزے دار کی دعا کریں، افطار کے وقت کی دعا کریں، رات کے آخری حصے میں یہ سارے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ اور آج کم قسمتی سے کسی کا ادھر خیال نہیں آتا، یہ کرو وہ کرو یہ کرو، آئی ایم سے مانگے اور ادھر سے قرضہ مانگو، اور جب کوئی مل جاتا ہے نا برابر اسلامی ملک کو سعودیہ نے ہاں اتنے ارب ڈالر قرضہ دے دیا ہے۔ میں اگر سعودیہ کی کیا آرٹس کیڑا پاکستان تو پائی پلے بہ گیا سا، کدے پیٹرول مانگتے ہیں، کدے پیسے مانگتے ہیں، کدے کی مانگتے ہیں، ساری دنیا میں بھیک مانگتے ہیں اور اتنے ہم گر گئے ہیں بھیک مل جائے تو سرکنے لگا، ادھر سے بھیک مل گئی ہے اور قوم اس دلدل میں دھستی چلی جاتی ہے، لیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں پھر فاروق اعظم کے دور غور کرو، فاروق اعظم کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑا، خشک سالی ہوئی، اتنی خشک سالی ہوئی، اتنی خشک سالی ہوئی کھانے کو کچھ نہ مل رہا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کے گورنر کو لکھا جو سب سے زیادہ آمدنی کا صوبہ تھا کہ مدینہ غلہ بھیجو۔ مصر کے گورنر نے کہا امیر المومنین میں بھیج رہا ہوں، اتنا بڑا قافلہ اونٹوں کا غلے کا بھیج رہا ہوں کہ اس کا پہلا اونٹ مدینے میں پہنچ رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر سے روانہ ہو رہا ہوگا۔ اتنا بڑا میں قافلہ بھیج دیا۔ فاروق اعظم نے اعلان کر دیا آ جاؤ مدینہ منورہ میں غلہ لینے کے۔ دیہات میں رہنے والے ایک صحابی انہوں نے آنا چاہا، لیکن کہا نکاحت اور کمزوری اتنی ہے واقعوں کی وجہ سے مدینہ پہنچوں کیسے؟ ایک بکری تھی، کہا چلو یہ بکری میں ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیتا ہوں، جسم میں اتنی طاقت تو آئے نا کہ میں مدینہ پہنچ سکوں۔ اس بکری کو ذبح کیا تو خشک سالی کی وجہ سے بکری سے خون کے قطرہ بھی نہیں نکلا، خون کے قطرہ پریشان ہوئے کہ ہم کہاں پہنچے۔ اسی حال میں ان کی آنکھ لگ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا جاؤ جا کر عمر کو میرا سلام کہو اور کہو تم تو بڑے سمجھدار تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جا کر میرا سلام کہو اور کہو تم تو بڑے سمجھدار تھے، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ صحابی نیند سے اٹھے، سیدھے مدینہ منورہ پہنچے، فاروق اعظم کے دروازے پر دستک دی، پیغام بھیجا اندر کہ میں حضور کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ عمر سنتے ہی ننگے سر ننگے پاؤں دوڑ کر کہ حضور کا پیغام آیا، دروازے پر آئے، انہوں نے یہ کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ عمر تم تو بڑے سمجھدار تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عمر نے یہ سن کر کہا ضرور کچھ کوئی غلطی ہوئی ہے، سارے صحابہ کو جمع کیا کہ یہ صورتحال بتائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام سنایا کہ آپ نے فرمایا عمر تو سمجھدار تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ صحابہ نے کہا آپ نے اس خشک سالی میں غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس خشک سالی میں آپ نے مصر کے گورنر کو دیکھا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ سارے صحابہ کو جمع کیا، نماز استسقاء پڑھی، بارش کے لیے دعا مانگی،
اللہ نے اتنی بارش عطا فرمائی، اتنی بارش کی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، ہر طرف خوشحالی خوشحالی، اس سارے قحط کا نام و نشان بھی نہیں رہا۔ میں عرض کر رہا ہوں جس کے ہاتھ میں مسئلوں کا حل ہے، جس کے ہاتھ میں آج اس کی طرف رجوع نہیں ہے، اس سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ٹکرے مارے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی کوئی معاملہ حل ہونے میں آ ہی نہیں رہا۔ تو دعا کرو، میں عرض کر رہا ہوں اس مہینے میں، یہ رمضان کا مہینہ جاتے ہوئے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو جس طرح میرے ان دنوں اور راتوں میں تم اللہ کے گھر میں حاضری دیتے رہے اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی دیتے رہو، نیت کرو کہ انشاءاللہ مسجد سے تعلق جوڑیں گے، مضبوط تعلق جوڑیں گے، اور ایسے جیسے مچھلی کا تعلق میں عرض کر رہا تھا پانی کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے مچھلی کاٹ کر جل کر تل کر بھن کر پیٹ میں بھی پہنچ جائے نا تو بھی پانی مانگتی، کہتے ہیں مچھلی کھاتی بڑی پیاس رہتی ہے، کٹ جانے کے بعد بھی اس کا تعلق پانی سے ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا مسلمان بوڑھا ہو یا جوان، تندرست ہو یا بیمار، مصروف ہو یا فارغ، امیر ہو یا غریب، کسی حال میں اس کا تعلق مسجد سے کمزور نہیں ہوتا، اور یہ میرے رب کا احسان ہے جسے میرا رب اپنے گھر میں بلا دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مالک نے سامان خریدا، مزدور اسٹیشن یاد ہے، مزدور کرایہ پر لیا، مغرب کی نماز کی اذان ہوئی اور اللہ اکبر کی صدا اس کے کان میں پڑی، مزدور نے وہی سامان رکھ دیا اور مالک سے کہا میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے، نماز پڑھ کر لے جاؤں گا، زیادہ جلدی ہو تو دوسرا مزدور دیکھ لو، اور یہ کہہ کر مسجد میں چلا گیا، مغرب کے فرض پڑھے، سنتیں پڑھی، اوابین کے 6 نوافل وہ شروع کر دیے، 2 نفل پڑھ کے سلام پھیرا اور وہ مالک باہر بیٹھا ہوا ہے دروازے سے باہر، اس نے سلام پھیرا، اس نے آواز دی جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، اس نے 2 نفل اور شروع کر دی، اس نے 2 نفل اور شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے آج ہمیں دنیا کے کاموں کی اہمیت ہوتی ہے، دنیا کے کاموں کی اہمیت ہوتی ہے لیکن دین کی اہمیت۔ میں مدرسے میں آنے سے پہلے ایئر فورس تو کراچی کو قریب میں ٹریننگ کے دوران وہ شام کو پی وغیرہ کا وقت تھا اور ہم مسجد میں چلے گئے، ابھی نماز نکل جائے گی اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، ذرا دیر ہو گئی تو واپس آیا تو وہ جو افسر تھا ڈیوٹی افسر تھا تو میں نے آپ کیا کر رہے تھے؟ تو میں نے کہا مسجد میں نماز پڑھے تھے، پہلا گیٹ اسٹارٹ فرام دی سروس اینڈ دین سٹ ان دی واس، سروس سے انتظار حاصل کرو، اور اللہ نے اس کے جملے کو ایسا قبول کیا کہ مسجد میں بٹھا دیا، ڈسچارج ہو گیا، اس نے کہا گیٹ ڈسچارج فرام دی سروس اینڈ دین سٹ ان دی واس، اللہ نے قبول کر لیا۔ آج اس کی اہمیت نہیں ہے، ہاں دین کی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی 4 ٹکوں کی اہمیت ہے۔ صبح سویرے کوئی آدمی دوڑتا ہوا جا رہا ہو نا، آپ اس سے پوچھو کہاں جا رہے ہو، ڈیوٹی پر، کہاں ڈیوٹی کرتے ہو، کہاں FIC میں، کیا کرتے ہو، پیشاب کی شوگر ٹیسٹ کرتے ہو، کتنی تنخواہ ہے، 50 ہے، بہت زبردست کام، تم کہاں جا رہے ہو بھائی، ہاں کہا میں اس دکان پر جا رہا ہوں، کس چیز کی دکان ہے، سائیکل کو پنچر لگاتا ہے، کتنا کما لیتے ہو مہینے کے، 60,000، بہت زبردست کام۔ تیسرا ملا، صوفی صاحب تجھے کتنے جا رہے ہو، میں گشت میں جا رہا ہوں، ہاں لوگوں نے 3 دن اس کو اپنا ملاقات کر، وہ گشت کے لیے تو جا رہے ہو، کام کیا کرتے ہو، ہاں کیا کام کرتے ہو، لوگوں کو دین کی دعوت، وہ کام دین کی دعوت تو دیتے ہو، کام کیا کرتے ہو؟ آج امت پیشاب کی شوگر ٹیسٹ کرنا، پیشاب کے کیڑے دیکھنا، سائیکل کو پنچر لگانا، بھینس کا دودھ نکالنا، امت اس کو کام سمجھتی ہے، جس کام پر حضور کی ساری زندگی لگی اس کو کام نہیں سمجھتی، اور اس کے لیے ہم جتن کرتے۔ فیصل آباد میں ہمارے بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ، کہنے کہ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ جائے کرو لوگوں کے پاس گشت میں، دین کی دعوت دیا کرو، کہنے جی مفتی صاحب مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات، سر پہ آدمی ٹوپی پہن لے اور در در پر پھرتا رہے، ایسے نہیں ہوتا۔ چلو کچھ دنوں کے بعد الیکشن کے دن آ گئے، مفتی صاحب کہنے لگے میں جمعہ پڑھا کر واپس گھر آ رہا تھا، رکشے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کالونی سے گزرا تو وہ آدمی مجھے عیسائیوں کی کالونی میں ایک عیسائی کے گھر پر ووٹ مانگنے کے لیے دستک دیتا ہوا نظر آیا۔ میں نے رکشے والے سے کہا مجھے سیدھا اس آدمی کے پاس لے جاؤ، آپ مجھے لے گیا، میں نے اسے کہا جو دین کی نسبت سے مسلمان کے دروازے پر نہیں جاتا پھر دنیا کے لیے اسے کافروں کے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔
دے، منور کر دے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ رخ دیا، امت کو یہ رخ دیا، ان کا تعلق دین سے جوڑا۔ تو ایک تو یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان کے اس مہینے میں آپ اللہ سے مانگ لو گے، ہاں اس کے سامنے التجا کرو گے، اس کے سامنے دامن پھیلاؤ گے، تو پھر انشاءاللہ سارا سال اللہ اپنے گھروں کی حاضری کی توفیق دے۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ مسجد سے تعلق جوڑنا ہے اور سارا سال تعلق جوڑنا ہے، ساری زندگی تعلق جوڑنا ہے، ساری زندگی۔ ہاں علماء نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتا ہے وہ فاسق اور فاجر۔ دوسرا یہ قرآن سے تعلق جوڑنا ہے۔ آج میرے دوستو امت کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ بڑے بڑے لوگ، وہی جن کا میں ذکر کر رہا تھا، ایلیٹ کلاس، ہاں اب وہ وزیر صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں پڑھو درود شریف قل اللہ احد۔ اب اس کو درود شریف اور سورہ اخلاص کا پتہ نہیں۔ آپ کے سابقہ وفاقی وزیر تعلیم اس کو قرآن کے بارے پوچھے گئے تو کہا 40۔ آج ہماری دل و دماغ پر مغربیت کی، مغربی یلغار تہذیب کی، مغربی یلغار ایسی مسلط ہو گئی کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم مغرب کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور وہ غلیظ معاشرہ، وہ غلیظ معاشرہ جو سسک رہا ہے، انسانیت جہاں دم توڑ رہی ہے، جہاں باپ اور بیٹی کی کوئی تمیز نہیں، بہن اور بھائی کی کوئی تمیز نہیں، اور حیوانوں سے بڑھ کر زندگی گزار رہے ہیں، آج وہ غلیظ معاشرہ ہمارا اگلے بنا، وہ ہمارا اگلے۔ اور میں کہا کرتا ہوں آپ یقین کرو، بے شک ہماری کرنسی بہت نیچے چلی گئی، ہاں 1 پاؤنڈ پتہ نہیں 300 1 روپیہ، ہاں 300 کا کتنے کا ہو گیا، ڈالر پتہ نہیں کتنے کا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود میں اللہ کے گھر میں باوجود بیٹھا ہوں، میں قسم کھا کے کہوں تو حالس نہیں ہوگا، اس غربت کے باوجود پاکستان کے مسلمانوں آپ جنت کی زندگی گزار رہے ہو۔ مغرب کے اس معاشرے کو جتنا میں نے قریب سے دیکھا شاید اتنا قریب کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آکسفورڈ میں گیا، کیمبرج میں گیا، ہاں دیگر جو ملکوں میں معاشرے کو، مغربی معاشرے کو میں نے بہت قریب سے دیکھا۔ اور مولوی تو ظاہر ہے وہ معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ ایک یہاں پی ٹی وی پر پروگرام تھا، انہوں نے باہرین تعلیم بلایا، مجھے بھی بلا لیا مدارس کی طرف سے، اور وہ کہنے لگے مولوی صاحب آپ لوگ نہ کوئی ہے کہ میڈم ہو جائے، آپ کا بھی مسجد ہے، مدرسہ ہے، باز ہے، سبق ہے، مجلس ذکر ہے، باہر کی دنیا کا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں آپ کو مین سٹریم میں لائیں۔ میں نے کہا توبہ کر، جتنا مولوی مین سٹریم میں ہے اتنا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا میں مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے فوجی بھی، سیولین بھی، 5ویں گریڈ والا، 15ویں گریڈ والا، 20ویں گریڈ والا، ڈاکٹر، انجینئر، پنچر لگانے والا، دودھ بیچنے والا، جوتے مرمت کرنے والا، سارے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ میں ان سے ملتا ہوں، وہ مجھ سے ملتے ہیں، محلے کی سطح پر، شہر کی سطح پر، ملک کی سطح پر میں روزانہ ہزاروں آدمی سے ملتا ہوں، بخلاف آپ کے۔ آپ یونیورسٹی کے جس ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں، فزکس میں جاتے ہیں تو کیمسٹری میں نہیں، انگلش میں جاتے ہیں تو اردو میں نہیں، ہسٹری میں جاتے ہیں تو جغرافیہ میں نہیں، باٹنی میں جاتے ہیں تو میتھمیٹکس میں نہیں۔ یہ جائے کہ آپ کو باہر کی دنیا کا پتہ ہو، آپ کو تو اپنی یونیورسٹی کے دوسرے شعبوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو مین سٹریم میں ہوں یا آپ ہیں؟ میں نے کہا ہم تو اتنے مین سٹریم میں ہیں، رات کو کسی کو ڈراؤنا خواب آئے نا فجر کی نماز کے بعد وہ بھی مجھے پتا ہوتا ہے، کسی کی بیٹی کی رخصتی ہونی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، بیٹے کی شادی ہونی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، شادی چل رہی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، دکان کے افتتاح ہونا ہو مجھے پتا ہوتا ہے، ہاں ملازمت کی درخواست دی ہو، نام، ہاں ملازمت ملی ہو یا نہ ملی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، حج کی درخواست دی ہو، نام نکلا ہو یا نہ نکلا مجھے پتا ہوتا ہے، بزرگوں کی روح نہ نکلی ہو مجھے پتا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں پتا نہ ہو۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم مین سٹریم میں نہیں ہیں؟ ہم سے زیادہ مین سٹریم میں اور کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ فوراً کہنے لگے آپ لوگوں میں برداشت کی کمی ہوتی ہے، ٹالرنس کی کمی ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، تمہیں 1 گھنٹہ ہو گیا مجھ سے بات کرتے ہوئے، کسی چیز میں تم نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا، ہر چیز میں مجھ سے اختلاف کیا ہے، میں تو نہیں بھڑکا، تمہاری باتیں میں نے بڑے غور سے سنی ہیں، تحمل سے سنی ہیں، ان کے جواب دیے۔ میں نے کہا ہم میں تو اتنی برداشت ہوتی ہے جو گھر میں بیوی کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا نا سالن میں نمک زیادہ ہو گیا، ہمارے لیے تو وہ بھی شعر ہوتا ہے،
ہاں ہم اس کو بھی گلے لگاتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج اس دین کی اہمیت دیکھیں، دین کی اہمیت دیکھیں۔ حالانکہ دوستو اللہ نے اس دین کو اتنا آسان کر دیا ہے، اتنا عام کر دیا۔ آپ دیکھو نا یہ کرونا کے سال رہے تو پرائیویٹ سکولوں نے کس جتن سے فیسیں جمع کی، کبھی ہوم ورک دینے کے بہانے بلا کر بستے رکھ لیے، کبھی کیا کر لیا، کبھی کیا کر لیا، لیکن آج تک کسی مدرسے سے قاعدہ پارا ہاتھ میں دے کر بچے بچی کو اس لیے واپس کیا گیا ہو ہاں کہ پیسے لاؤ گے تو پڑھائیں گے، نہیں تو نہیں پڑھائیں گے، ایسے ہی۔ ادھر ٹیوشن فیس ہے، یونیفارم فیس ہے، ایگزامینیشن فیس ہے، فلاں فیس ہے، فلاں فیس ہے، اور یہاں بچہ ماں کہتی ہے پترا جو لو مسیدی کہتا ہے میرے کو کہہ دے تو جا نا، کہتا کاری صاحب دے دے سنا انہیں نا، ہاں قاعدہ خریدنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے، اور پھر ماں کی سکولوں آنے نا بڑا کام کر رہے ہیں، ذرا مسیدی چلے جانا، ذرا کان ٹھنڈے ہو جائیں۔ آج مسجد میں اس نظریے کے ساتھ مسلمان بھیجتا ہے، ہاں قرآن سے آج اتنا تعلق رہ گیا ہے، دین سے اتنا تعلق رہ گیا ہے۔ میرے دوستو آج میں عرض کر رہا ہوں مغربی تہذیب ہمارے زندگیوں میں گھروں میں گھس گئی ہے۔ آج ہمارا نوجوان بیٹا مغرب کو دیکھتا ہے، حضور کی سنت کو نہیں دیکھتا، ہاں سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے، قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتا، آخرت کی خبروں کو نہیں دیکھتا۔ میں کہہ رہا تھا آپ یقین کرو آج بھی آپ جنت کی زندگی گزاریں، دین کے ساتھ تھوڑی بہت نسبت برائے نام سی رہ گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کی برکت سے آپ جنت کی زندگی گزار رہے ہو، اور وہاں وہ معاشرہ تڑپ رہا ہے۔ لندن میں میں نے ایک دن دیکھا نوجوان لڑکے لڑکیاں پھولوں کے ایک ایک گلدستہ اٹھایا ہوا، ٹاپیوں کے ایک ایک پیکٹ اٹھایا ہوا ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا آج خاص دن ہے؟ انہوں نے کہا جی پیرنٹس ڈے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا جو بوڑھے والدین کو اٹھا کر اولڈ کیئر سینٹر میں چھوڑ دیتے ہیں نا، ہاں وہ مرغی خانے سے بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، سال کے بعد بیٹا بیٹی جا کر انہیں پھولوں کے گلدستہ دیتے ہیں اور ٹافیوں کے ایک پیکٹ دیتے ہیں کہ سال سے چنتے رہو نا، پھر اگلے سال انشاءاللہ ہاں سال اس پر گزارا کرو نا۔ کبھی مدر ڈے مناتے ہیں، کبھی فادر ڈے مناتے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اسلام میں ہر دن پیرنٹس ڈے ہے، ہر مارننگ مدر مارننگ، اور ہر ایوننگ فادر ایوننگ ہے۔ زندگی تو ان کی جوانی تو گزر جاتی ہے نا بدماشیوں میں، پھر جب بڈھے ہوتے ہیں، بڈھے گورے نے بڈھی کے کندھے پر، بڈھی نے بڈھے کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں، ہاتھ لرز رہے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں، افسردگی چھائی ہوئی ہے، اور ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے شاپنگ سینٹر میں خریداری کے لیے، قابل رحم ہوتی ہے حالت، کوئی ان کا ہاتھ تھامنے والا نہیں۔ ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا پاکستان میں بوڑھوں کا یہی حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا توبہ کر، اللہ تجھے پاکستان کے بوڑھے سے بچائے۔ پاکستان میں تو جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنا ہٹلر بنتا جاتا ہے، اس کے اتنے اختیارات ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو۔ توبہ توبہ توبہ، 8 نمبر کا چشمہ لگایا ہوا ہے، منہ میں دانت ایک نہیں ہے، کانوں میں مشین لگائی ہوئی ہے، چھوٹا پاس رکھا ہوا ہے، چارپائی پہ بیٹھا ہوا، پورے خاندان میں حکومت کر رہا ہے یا نہیں؟ ذرا سا کوئی ادھر کہتے کہ میرے جیتا پہ چپ کرو بابا جی نے رات کر اور گھر والے کہتے ہیں کچھ بھی نہ کرو نا بزرگ، چارپائی سے بیٹھے رہے پھر بھی اتنی بڑی برکت کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور وہاں کہتے ہیں یہ بوٹا میرے جراثیم میں پھینکو اس کو اولڈ کیئر سینٹر میں۔ آپ سوچو غور کرو، ہاں کتنا فرق ہے۔ تو میں کہتا ہوں بوڑھو تمہارے لیے دین اللہ کی رحمت ہے، نوجوانوں تمہارے لیے رحمت ہے، اس دین پر مر اٹھو، سر سے لے کر پاؤں تک مغرب کی اس غلیظ معاشرت کو اختیار نہ کرو، حضور کی لائی ہوئی پاکیزہ معاشرت کو اختیار کرو۔ سوچو نا وہاں کا نوجوان رات کو نشے میں دھت کسی پب اور شراب خانے سے نکلتا ہے، کتے کی طرح کسی فٹ پاتھ پر کسی پارک میں پل کے نیچے پڑا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے ماں باپ کہاں ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں ہے بیٹا کہاں ہے۔ یہاں بیٹا جو رات کو 2 بجے تک گھر نہ آئے تیری ماں نے رات تک دیکھے گا، باپ چھت پہ چڑھ کر دیکھے گا، پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، گاڑی ملی ہوگی نہیں ملی، تو گھر میں قدم رکھے گا تو ان کی جان میں جان آئے گی۔ بتاؤ یہ محبتیں اور الفتیں کس نے دی؟ آج عورت آزادی کے نام پر اور مغرب کی غلیظ عورت، ہمارا جسم ہماری مرضی، تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ کون سی تو نے اس کے لیے سیکورٹی جمع کرائی تھی؟ یہ جسم کس کا ہے بولو؟ بنایا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں 3 اندھیروں میں بنایا،
یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں وہ تمہاری بہترین صورت بناتا ہے۔ آنکھ کا نور اس نے دیا، کانوں کی شنوائی اس نے دی، زبان کی گویائی اس نے دی، دل کی دھڑکنیں اس نے دی، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت، ہاتھ میں پکڑنے کی صلاحیت اس نے دی۔ اور تیرا جسم کہاں سے آ گیا؟ آج مسلمان نہاد مسلمان اور بے حیا سڑکوں پر گھومتی ہوئی جلوس نکالتی ہے، میرا جسم میری مرضی۔ یہ جسم اللہ نے بنایا ہے اور اس جسم پر اللہ کی مرضی چلے گی۔ بیان کر رہا ہوں، وہاں 16 سال کے بعد ہم تو للچاتے ہیں پاؤنڈ دے کر، اور آپ یقین کرو میں وہاں جاتا ہوں، روزانہ سینکڑوں لوگ مجھے ملتے ہیں، ہر ایک آدمی اپنا ایسا دکھڑا سناتا ہے، ایسی درد بھری کہانی سناتا ہے۔ حالانکہ گھر ہیں، گھر کے سامنے گاڑیاں کاریں ایسی کھڑی ہیں جیسے ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، لیکن آپ یقین کرو اتنے پریشان کہ ان کے پاس بیٹھنے والا آدمی بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی اپنی کہانی ہے، بیوی نے یوں کر دیا، بیٹی نے یوں کر دیا، یونیورسٹی سے کسی کے ساتھ چلی گئی، بیٹے نے یوں کر دیا، اپنی لڑکی لے کر بھاگ گیا، اور آپ بیٹھ اور بیوی ماں ان کی حکومت ہے۔ عجیب و غریب داستانیں۔ تو آپ یقین کرو کہ آپ اس معاشرے میں جنت کی زندگی گزار رہے ہو اس دین کی نسبت کی وجہ سے۔ نیت کرو اس نسبت کو اور مضبوط کر کے قیامت تک کے لیے اللہ نے ساری عزتیں ساری عظمتیں دین میں رکھی ہیں، دین میں رکھی ہیں۔ ہمارا شاگرد ہے، برطانیہ کا نیشنل ہے، اور یہاں سے پڑھ کر گیا، اب امریکہ میں وہ مدرسہ چلا رہا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، خوبصورت داڑھی، خوبصورت پگڑی، کندھے پہ چادر رکھتا ہے، لمبا کرتا، سلوار رکھنے سے اوپر۔ اس نے خود مجھے سنایا، کہا کہ میں اسی اپنے حلیے میں امریکہ کی ایک معروف شاہراہ پر جا رہا تھا، اور وہاں کی زندگی بڑی تیز ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ منٹوں میں گزر رہے تھے، ٹھیک کی سوٹ پہنے ہوئے اور تیز رفتار گاڑیوں میں، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ تھی۔ ایک گورے نے مجھے دیکھا اور دیکھتا ہی چلا گیا، اور پھر میرے پاس آ کر بڑی حسرت سے مجھ سے پوچھنے لگا، آپ شہزادے ہو، پرنس ہو؟ میں نے کہا شہزادہ نہیں ہوں، مسلمان ہوں۔ کہنے لگا مسلمان ہو تو پھر تو شہزادی ہو۔ کہا اتنے لوگ قیمتی لباسوں میں گزر رہے ہیں، کسی کی طرف میری نگاہ نہیں اٹھی، تیرے سلیے نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیوں کھینچ لیا؟ اس لباس کی نسبت ہی میرے آقا کے ساتھ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ ان ذلیلوں کے راستے پر چل کر ہم عزت تلاش کر رہے ہیں، آج کے گاروں پر کھڑے ہو کر ٹھنڈک کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تو انسانی معاشرت نہیں ہے، چٹی چمڑیوں میں حیوان ہے حیوان، اور آج ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے۔ میرے دوستو نیت کرو کہ انشاءاللہ مسجد سے تعلق جوڑیں گے، قرآن سے تعلق جوڑیں گے، سارے قرآن سے تعلق جوڑیں گے۔ آج اس سے کبھی امت میں عام آدمی، آج تو میں ایلیٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں نا، کہ وہ بیچارے کتنے یتیم ہو گئے ہیں دین کے علم کے اعتبار سے۔ کبھی امت میں عام آدمی، سفیان ثوری رحمہ اللہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت پڑھی، بدو پاس بیٹھا ہوا چونک گیا، کہنے لگا من هذا الکلام، یہ کس کا کلام ہے؟ سفیان ثوری کہنے لگے اللہ کا کلام۔ اس نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر پڑھا، انہوں نے پھر پڑھا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کس کا کلام ہے؟ کہا اللہ کا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر پڑھا، انہوں نے پھر پڑھا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلے غلطی سے غفور رحیم پڑھ دیا تھا، پھر ٹھیک ہے کہ عزیز الحکیم پڑھا۔ انہوں نے بدو سے پوچھا تو عالم ہے؟ کہا نہیں۔ حافظ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تجھے کیسے پتا چلا کہ یہاں غفور رحیم نہیں ہونا چاہیے؟
عزیز الحکیم ہونا چاہیے۔ اس نے کہا مضمون دیکھے نا، رب کہہ رہا ہے چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اگر معاف کرنا ہوگا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم کون دیتا؟ پچھلے مضمون کے ساتھ غفور رحیم کا کوئی تعلق نہیں بنتا، اس لیے میں نے کہا یہاں عزیز الحکیم ہونا چاہیے کہ وہ غالب حکمت والا ہے، ایک کا ہاتھ کٹے گا تو پتہ نہیں کتنے ہاتھ محفوظ ہو جائیں گے۔ عام آدمی کا قرآن کے ساتھ ایسا تھا، اور پھر قرآن پر عمل۔ آج تو ریشمی غلاف میں لپیٹ کر قرآن کو گھر میں سب سے اونچی الماری کے اونچے خانے میں رکھ دیا جاتا ہے، پترا ہوتے رکھے نا بے ادبی ہوئی کہاں نہ ہو گیا، اس لیے کہ کھولنا تو ہوتا ہے نہیں نا، اخبار کھلے گا، سوشل میڈیا کھلے گا، موبائل کھلے گا، ہاں یہ جھوٹ کے پلندے یہ اب دیکھیں گے پڑھیں گے، رب کی سچی کتاب تو کھولنے کی فرصت ہی ہوتی ہے۔ اپنا وہ شیمپو سے دن میں کئی دفعہ ہوتے ہیں، قرآن کی گھر جھاڑنے کی نوبت نہیں آتی۔ آج تو قرآن سے ہمارا یہ تعلق رہے گا، یہ تعلق رہے گا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کبھی ایسا تعلق باندھی اور اس پر ایسا عمل۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی باندھی دودھ کا پیالہ لے کر آئے، پیالہ اس کے ہاتھ سے گرا ان کے کپڑوں پر، کپڑے خراب ہوئے، تباً ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ باندھی نے دیکھا کہ آقا ناراض، چہرے پر غصے کے آثار ہیں۔ اس دور کی باندیاں بھی جانتی تھی کہ غصہ آ جائے تو پھر قرآن کی کون سی آیت پڑھے، کوئی ہماری دعوت بھی کرے نا، کھانے پر بنا رمضان ہم نے ظلم کیا، اس نے تو تیری دعوت کی، اب یہ وہاں بھی رمضان پڑتا ہے، آج ہمارا حال نہیں ہے۔ اب باندھی نے دیکھا کہ آقا کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، فوراً قرآن کی آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت حسن کے کانوں تک فرمانی شاہی پہنچا، اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمانے او حسن تیرا رب تم لوگوں کو پسند کرے جو غصے کو پی جائیں اور تو غصہ کرتا کرے، فوراً فرمان لگے تجاوز جو غلطی میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ باندھی نے آیت کا اگر ایسا پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں، برباد کا دفعوت عنکی جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ باندھی نے آیت کا اگر ایسا پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو معاف بھی کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، اوپر سے احسان بھی کرتے ہیں، برباد جا میں نے تجھے عذاب کر دیا۔ آنوں میں بات پڑھتی گئی، عمل ساتھ ساتھ ہوتا چلا گیا۔ آج میرے دوستو قرآن الماری کی زینت بن گیا ہے، دلوں کی زینت نہیں بنا، دلوں کو منور نہیں کیا قرآن۔ اور صحابہ جہاں قرآن نے روکا روک گئے، جہاں جلایا جل پڑے، جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جس کے ساتھ جوڑا جڑ گئے۔ فاروقی دور ہے، صحابہ کا قافلہ جا رہا ہے، عیسائیوں کے علاقے سے گزر رہا ہے، انہوں نے بلاؤ سنگھار کے تحت ایک سازش کے تحت مناؤ سنگھار کر کے عیسائی لڑکیاں مکانوں کی چھتوں پر کھڑی کر دیں۔ مسلمانوں کا لشکر جب گزرے گا یہ ناچیں گی گائیں گی، زرد برق لباسوں سے اپنی نازک اداؤں سے اپنی طرف متوجہ کرے گی، کسی ایک کی نظر بھی ناپاک ہو جائے گی تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ یہ منصوبہ ہے۔ لشکر کے امیر نے فاروق اعظم کو لکھا، کتنے آسان حل ہوتے تھے مسائل کے جب تعلق قرآن کے ساتھ، قرآن سے تعلق ٹوٹا تو کوئی شرح ہاتھ میں آ ہی رہا۔ عمر نے فرمایا کوئی بات نہیں، لشکر کو بٹھا کر قرآن کی ایک آیت سنا دو۔ کبھی ایک آیت کافی ہو جاتی تھی، آج پورا قرآن کافی نہیں ہوتا۔ لشکر کو بٹھایا، ایک آیت سنا دی، کون سی؟ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، میرے محبوب ایمان والوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ ایمان والے کی نگاہ چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، موبائلوں میں آوارہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان نگاہوں نے کل قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنا ہے، اور وہی نگاہ کریں گی جو پاک ہوگی، ناپاک نگاہوں میں تو پگھلا ہوا شیشہ کر دیا جائے گا۔ ایمان والوں سے فرما دیجئے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کریں۔ یہ فرما کر لشکر کو چلا دیا۔ لشکر چل رہا ہے، عیسائی لڑکیاں مکانوں کی چھتوں پر ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، زرد برق لباسوں سے، نازک قدموں سے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک چوٹی کا زور لگایا، ایک آنکھ بھی اوپر نہیں اٹھی، ایسی بریک لگی۔ آج دراصل
دیکھا نہیں گھوڑے کی طرح ہی ہوئی. ہاں ایسی بریک لگ گئی ایک آنکھ بھی اوپر. جب آخری آدمی گزر گیا وہ عیسائی لڑکیاں مکانوں کی چھتوں سے پروانوں کی طرح چھلانگیں لگا کے نیچے اترنے لگی. ارے تم کون سی مخلوق ہو, کس مٹی کے بنے ہوئے, ہم تو تمہیں اپنا نہ بنا سکیں, کروا پڑا کے تم ہی اپنا بنا لو. اس انداز میں قرآن مجید کے ساتھ مکلف تھا. ہاں حکم آتا چلا گیا, عمل ہوتا چلا گیا. ہم تو پتہ نہیں کتنی حجتیں کرتے ہیں, کتنی تعمیلیں اس کو نکالتے ہیں. قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کے اعلیٰ درجے تک تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جس کو خرچ کرتے ہی تمہارے دل کو کھچاؤ لگے. ہاں تمہیں ضرورت بھی ہو اور تمہارے دل کو کھچاؤ لگے, تمہیں وہ چیز محبوب بھی ہو, اس کو میرے نام پہ خرچ کرو گے تو نیکی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ. اور ہم تو جو اپنے کام کی نہ رہے نا, رات کو 12 بجے دروازے پر دستک ہوتی ہے بعض اوقات مدد کون جی میں سوالی علی غلام رسول کیوں جی علی صاحب راتی 12 بجے دستک او بچے نال ولیمہ ہویا نا تے سارے مہمان شرمان کھانا کھا کے چلے گئے. 2 کی دیر تک بچ گئی ہیں تو خراب ہو گئی ہیں جیسا کا پتہ سے دیا یہ یہاں ایک اٹھا کر گند لے آیا پرانے جیس ڈال کے جوتے. ہاں اور گھر والی باقی سونا شونا بھی چھوڑا ہے وہ تو میں نشانی رکھ لی تھی جتیاں میں کسی نے دی. میں نے کہا بابا جی کتنے بیٹے ہیں, کہہ رہے 4. میں وہ نشانی نہیں ہے جو چیز دینے کی تھی وہ تو نکالا نہیں, دانت اٹھا کر گھر کے رکھ دی. بعض اوقات کوئی قالین گندا اٹھا کر جس میں جنیاں پڑی ہوتی ہیں مٹی سے ہٹا ہوا ہوتا ہے ایسی طرح کسی فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. ابو طلحہ کے کانوں میں یہ فرمان عشائی پہنچا, ادھر سے سنا دیر نہیں. ہم تو سوچتے رہتے ہیں ایک آدمی مجھے کہنے کو استاد جی میرے مزاربت سے 12 لاکھ روپے ڈوب گئے نا دعا کرو پھر میں نے تو 2 لاکھ میں مدد سے دے سکتا. میں کہوں نا نیت کرے جڑے کوئی پہ ہاں جی جو اپنے پاس ہے ان کی نیت, ہم تو اس طرح کی نیت کرتے ہیں. ادھر سے کان میں آواز پڑی اور ابو طلحہ کر رہے حضور میرے رب نے حکم کیا ہے. وہ جانتے تھے جان بھی اللہ کے لیے ہے, مال بھی اللہ کے لیے, اسی کا دیا ہوا سب کچھ ہے. خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے جائیں گے, خالی بدن آئے تھے اور ننگے بدن آئے تھے اور 2 چادروں میں لپیٹ کر چلے جائیں گے. ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں ہے, جان بھی اسی کی ہے, مال بھی اسی کا ہے. ابو طلحہ کا رب کا حکم ہے اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. میرا باغ بیرہا جس میں بچوں کے ساتھ رہتا ہوں. اب وہ باغ میں جو جگہ تھی نا مسجد نبی شریف میں جو اس میں شامل ہو بلکہ اللہ کی نعمت کے طور پر عرض کروں. ہاں ایک آدمی منشیر میں نہیں جانتا کون تھا, منشیر سے آیا مجھے ملا, کہ میں نے آپ سے ضروری بات کرنی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ خیر الگ بٹھایا, کہنے لگا میں رات کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں, رات کو درود شریف پڑھتے پڑھتے میں سو گیا. مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے وہ جگہ جو ابو طلحہ کا باغ تھا, اب میں عرض کروں مسجد نبی شریف میں ہے, وہ ابو طلحہ کا باغ مجھے دکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس باغ کی دیکھ بھال میں نے قاضی عبد الرشید کے سپرد کر. میں عرض کر رہا ہوں وہ باغ اب مسجد نبی میں ہے اور اوپر قالین بچھے ہوتے ہیں لیکن نیچے نشان بنا ہوا ہے. ابو طلحہ یہ سن کر اعلان کر کے حضور میں نے یہ باغ اللہ کے لیے دے دیا. اپنے باغ کے دروازے پر گئے, بیوی بچے اندر رہتے تھے. یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے, یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. اس انداز میں ان کی جان بھی اللہ کے لیے, ان کا مال بھی اللہ کے لیے, ہر حال میں وہ اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلتے تھے. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا وہ زمین پر ہاتھ اٹھاتے, آسمان سے فرشتوں کی مدد آ جاتی, آسمان کے فرشتے اتر آتے, دریاؤں کے روکے پر راستہ دے دیتے. وہ رب کی مان کر چل رہے تھے, ساری کائنات ان کی مان کر چلے. یہ کائنات اربع عناصر اور ایلیمنٹ سے بنی ہے, آگ ہوا پانی مٹی, یہ چاروں عناصر ان کی بات مان رہے تھے. تو یہ نیل خشک ہوا, مصر کے گورنر نے لکھا عمر کو کہ نقل مکانی کر رہے لوگ, خشک سالی ہے, بنجر ہو گئی ہیں زمینیں, دریائے نیل خشک ہو گیا ہے. اور ہم نے دیکھا وہ دریائے نیل
میں افریقہ گیا، یوگنڈا، ایک سیرت کانفرنس میں ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں قریب ایک گیجا جگہ ہے جہاں سے دریا نیل شروع ہوتا ہے، اس کا اوریجن وہاں ہے اور وہ چل کے دیکھنا چاہیے۔ چلو حدیث شریف میں آتا ہے نیل اور فرات جنت کی نہریں ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں ظاہر کر دیا۔ ہم چلے گئے کنارے پر پہنچ کر، نیل کے کنارے پر پہنچ کر کے کشتی میں بیٹھ کر دور اندر گئے جزیرہ جہاں سے پانی ابل رہا ہے، وہ 2-4 کلومیٹر کا گول دائرہ ہے، پانی نیچے سے نکل رہا ہے اور ہم نے سوچا یا اللہ یہ وہی نیل ہے جو خشک ہو گیا تھا۔ اور عمر نے ہاتھ لکھا دور کے ایک گورنر کو، دوسرا دریائے نیل کی طرف، اور دریائے گورنر سے کہا یہ میرا رکا دریائے نیل کی کسی نالی میں ڈال دینا۔ لکھا تھا اگر تو اللہ کے حکم سے اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوگا تمہیں حکم دیتا ہوں چلنا شروع کر دو۔ کہا نالی میں رکا ڈالا، ایک رات میں 16 ہاتھ پانی چڑھ گیا، آج تک وہ خشک نہیں ہوا، پانی باپ نہ ہے۔ زلزلہ آیا، زمین کانپی، عمر نے کوڑا مارا اور کہا تو کیوں کانپ رہی ہے، عمر تم پر انصاف نہیں کر رہا؟ لرزتی ہوئی زمین ٹھہری، زمین بات مان رہی ہے، ہاں پانی نے مانی، پانی بات زمین نے مانی۔ عمر خطبہ دے رہے ہیں، نہاوند کی طرف لشکر بھیجا ہوا ہے، اللہ نے عمر کے اوپر کشف کے ذریعے اس لشکر کی حالت ظاہر کر دی کہ دشمن پہاڑی کے پیچھے سے ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ خطبہ دیتے ہوئے عمر نے کہا یا ساریہ الجبل، ساریہ اور لشکر کے امیر تھے، خطبہ دے رہے، خطبے میں اس جملے کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا تھا، یا ساریہ الجبل۔ لشکر واپس آیا، انہوں نے کہا امیر المومنین جمعے کے دن عین خطبے کے وقت میں ہم نے آپ کی آواز سنی کہ پہاڑ کا خیال کرو، اور ہم نے پہاڑ کی طرف رخ کیا، دشمن کو ہم نے پسپا کر دیا، اللہ میں فتح۔ ہوا پیغام لے کر جا رہی ہے۔ آج اگر موبائل کے ذریعے اور وائرلیس کے ذریعے پیغام جا سکتا ہے تو آپ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی؟ ہوائیں دوسری کیوں بات ہے، ہوا نے بات مانی۔ آگ نکلی پہاڑ سے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نحیف کمزور بدن کے صحابی ہیں، عمر نے بھیجا جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلی ہے داخل کر کے آؤ، اور تمیم داری اس آگ کو تھپڑ مار مار کر، جیسے چھوٹے بچے کو استاد یا والد مارتا ہے، تھپڑ مار مار کر اس آگ کو وہیں داخل کیا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ میں عرض کر رہا ہوں وہ رب کی مان کر چل رہے تھے، ہواؤں نے ان کی بات کو مانا، پانیوں نے ان کی بات کو مانا، اور دریاؤں نے ان کی بات کو مانا، زمین نے ان کی بات کو مانا، آگ کے شعلوں نے ان کی بات کو مانا، جنگل کے درندوں نے ان کی بات کو مانا۔ صحابہ کا لشکر جنگل میں پہنچا، اعلان کیا او جنگل کے درندوں، شیروں، بھیڑیوں، ہم حضور کے غلام آج رات اس جنگل میں ٹھہریں گے، تم یہ خالی کر دو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جنگل کے جانور اپنے منہ میں بچوں کو اٹھائے ہوئے جنگل خالی کر دیا۔ میرے دوستو اس طرف آؤ، اس رخ کو اختیار کرو، اس سے تعلق جوڑو، مسجد سے، دین سے، حضور والی زندگی سے، آپ کی لائی ہوئی معاشرت سے اور قرآن سے تعلق جوڑو، جس نے عرب کے چرواہوں کو دنیا کے امام بنا، اس سے تعلق جوڑو، گھروں کا ماحول قرآن کا ماحول بناؤ، اور جن ذریعوں سے قرآن آپ تک پہنچ رہا ہے وہ آپ کے دینی مدارس۔ میں کہا کرتا ہوں جو کام آپ نے ہمارے سپرد کیا، آپ نے ہمارے ذمہ پاور پلانٹ لگانا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ